بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم غزل پڑھیں گے، اور اس سلسلے کی جو ہمارے پہلے شاعر ہیں وہ ہیں رئیس المتغزلین حسرت موہانی صاحب۔ سب سے پہلے ہم حسرت موہانی صاحب کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش کا سال 1875 1875 اور ان کی وفات کا سال 1951 1951 ہے۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ باغیانہ مطلب حکومت کے خلاف جو لکھی گئی باتیں وغیرہ تھیں۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے۔ تحریک آزادی یعنی ہندوستان کی آزادی انگریزوں سے، اور پھر پاکستان کی آزادی، اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ چونکہ وہ حکومت وقت کے خلاف لکھتے تھے تو اس لیے انہیں کافی عرصہ جیل میں گزارنا پڑا۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی، یعنی جیل میں ڈالا جائے، اور صرف جیل میں ہی نہیں ڈالا جاتا تھا بلکہ ان سے کام بھی لیے جاتے تھے قیدیوں سے۔ تو روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ تو حسرت موہانی صاحب روزانہ 40 کلو گندم جو ہے وہ ہاتھ سے پیسا کرتے تھے، آٹا بنایا کرتے تھے۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ مشق سخن جاری یعنی شاعری بھی جاری ہے، اور چکی کی سخت محنت بھی جاری ہے۔ ایک طرفہ تماشا یعنی عجیب سا انوکھا سا تماشا ہے ویسے حسرت کی طبیعت بھی، طبیعت میں نیچر، عادت۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کی ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ یعنی متحدہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے 1946 میں، اس میں وہ مسلم لیگ کی طرف سے پارلیمنٹ کے ممبر بنے تھے، لیکن آزادی کے بعد، انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی وہ انڈیا میں ہی مقیم رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، پاکستان نہیں ہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں، یعنی بیسیکلی غزل میں ان کی شہرت ہے، اور انہیں غزل میں ہی جو ہے وہ زیادہ نام کمایا ہے۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہے، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، یعنی شعریت کا حسن ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حسرت اعلیٰ پائی کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے، یعنی بہت اعلیٰ پائی کے جو وہ کرٹک تھے، اور انہوں نے کمال کی نثر لکھی ہے، یعنی مختلف شخصیات یا لٹریچر کے حوالے سے جو ان کے مضامین ہیں وہ اعلیٰ پائی کے ہیں۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے، شرح تشریح۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم غزل کے تدریسی مقاصد پڑھتے ہیں۔ حسرت موہانی کے شعری اسلوب سے واقفیت دلانا، یعنی ان کے جو شاعرانہ انداز بیان ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا۔ تو حسرت موہانی کا جو اسلوب ہے وہ ان کے پہلے جو غزل کے شعراء تھے ان سے ذرا مختلف ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو عشق و عاشقی کے جذبات ہیں ان کے یہاں اس کا شریفانہ اظہار ہے، اس میں ہوس نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ طلبہ میں غزل کی حیت کا ادراک پیدا کرنا۔ حیت کہتے ہیں بناوٹ کو، اور ادراک کہتے ہیں احساس کو، شعور کو، سمجھ کو۔ پہلے جو مطلب غزلیں ہوتی تھیں وہ پیور عشق و عاشقی کے موضوعات کو لیے ہوئے ہوتی تھیں، تو حسرت نے اپنی غزلوں کے ذریعے سے ان کے موضوعات کو ذرا واسع کر دیا۔ اب اگر ہم غور سے دیکھیں یہ جو غزل ہم پڑھیں گے تو یہ ایک طرح سے سیاست کو بھی بیچ میں لیے ہوئے، عشق و عاشقی کو بھی بیچ میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ زندگی کے دیگر مقاصد بھی کہیں نہ کہیں بیان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے کہ حسرت موہانی کی اسیری اور قید بامشقت کے ذکر کے ساتھ
ان کی حبسیاتی شاعری کا تعارف کرانا، یعنی بیسیکلی یہ پیچھے ہی لکھ دیا یہاں پہ، قید یعنی کہ جیل میں اور قید بامشقت رہے، یعنی جیل کے دوران محنت کرتے ہوئے، یعنی کہ ایسی قید جس میں ان کو بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی، ساتھ میں کام کرنا پڑتا تھا سخت قسم کا، اس دوران بھی جو انہوں نے شاعری کی ہے اس کو حبسیاتی شاعری بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے طلبہ کو مطلع اور مقطع کے اصطلاحی مفہوم سے آگاہ کرنا۔ بیسیکلی آپ کو معلوم ہے کہ غزل کا جو پہلا شعر، اگر اس کے دونوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہوں تو وہ مقطع کہلاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب غزل کے مطلع کی طرف آتے ہیں۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ پہلے میننگ دیکھ لیجئے، مصیبت آفت، راحت فضا، راحت کہتے ہیں آرام کو، سکون کو، ٹھیک ہے، راحت فضا سکون بڑھانا، آرام دہ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں مصیبت بھی میرے لیے آرام دہ ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ آرزو تیری محبت، تیری چاہت، یعنی جب سے تیری چاہت رہنما ہوئی ہے، یعنی جب سے میں نے تیری چاہت اپنے دل میں بسائی ہے، تب سے مجھے کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ مصیبت نہیں لگتی، بلکہ وہ مصیبت بھی مجھے سکون اور خوشی والی چیز لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں اس کو آسان لفظوں میں، مطلب اس شعر کا مطلب آپ کو بتاؤں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ جب سے تیری آرزو یعنی محبت میری رہنما بنی ہے، یعنی جب سے میرے دل نے تیری محبت کو اپنایا ہے، تب سے کوئی مصیبت یعنی مشکل ہی نہیں لگتی، بلکہ الٹا خوشی لگنے لگتی ہے، چونکہ یہ مشکل محبوب کی محبت کی وجہ سے آئی ہے، اسی لیے اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات اب دیکھیے کہ چونکہ حسرت جو ہے وہ تحریک آزادی کے ایک بڑے رہنما تھے، اور وہ اس جد و جہد میں انہیں کئی بار جیل جانا پڑا، قید و بند کی صعوبتیں جو ہے وہ ان کو برداشت کرنی پڑی، تو وہ کہتے ہیں کہ آزادی کو جب سے اپنا رہنما بنایا ہے تو اس آزادی کے لیے جو مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بلکہ وہ مشکلات اب مشکلات لگتی نہیں ہے، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دوسرے شعر پہ آئیے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، وفا کا راستہ، محبوب کی گلی، محبوب کا کوچہ، ٹھیک ہے، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی، باد کہتے ہیں ہوا کو، سرسر گرم ہوا، تیز ہوا، اور صبا ہو گئی ہے۔ صبا ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا ہوتی ہے، یہ صبح کے وقت چلتی ہے۔ ایک تو صبح کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اسے نسیم کہتے ہیں، لیکن اگر جو صبا ہوگی یہ وہ ہوا ہے جو ٹھنڈی بھی ہوگی اور جس میں پھولوں کی خوشبو بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب شاعر اس شعر میں کیا کہتے ہیں، ذرا اس کا مفہوم دیکھیے، مطلب دیکھیے کہ شاعر کہتے ہیں کہ آدمی اگر اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے مخلص ہو اور دل سے کوشش کرے تو راستے کی تمام مشکلات آسانیاں لگنے لگ جاتی ہیں، یا یوں سمجھ لیجیے آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ باد سرسر گرم اور تیز ہوا کو کہتے ہیں، جبکہ باد صبا صبح کی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر ہم اس شعر کو سمجھیں تو یوں ہے کہ منزل کی طرف سچے دل سے سفر کیا جائے یا سفر کرنے کی کوشش کی جائے تو راستے کی گرم ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے یا ٹھنڈک کی طرح لگنے لگ جاتی ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ مطلب جدا، الگ، دور، بارگاہ عطا یعنی عطا کرنے والی بارگاہ، تو عطا کرنے والی بارگاہ تو صرف اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، یعنی غلطی ہو گئی ہے، یعنی شاعر یہاں پر اعتراف کر رہے ہیں اپنی غلطی کا، اپنے گناہ گار ہونے کا۔ تو اس کا مفہوم سادہ کیا بنے گا، آسان مفہوم یہ بنے گا کہ شاعر جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چل پڑا تھا، میں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ گار ہوں، اور میں نے اللہ کے در کو چھوڑا،
میں مطلب معافی مانگتا ہوں، ایک طرح سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دان محبت یعنی محبت کے رتبے کو جاننے والے، تیرے عشق میں، تیرے شوق میں، تیرے شوق، شوق چاہت کے معنوں میں آتے ہیں، عشق کے معنوں میں آتے ہیں، آرزو کے معنوں میں آتے ہیں۔ تو تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ تیرے محبت کے رتبے کو جانتے ہیں تو لازم بات ہے کہ اس تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کوشش میں ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو اس کا سمپل یا سادہ مطلب یہ بنے گا کہ اے میرے محبوب، تیری محبت کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کے پانے والوں کی حالت ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ شوق کا لفظ جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ چاہت کے معنوں میں آیا ہے، عشق کے معنوں میں آیا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے جو کہ غزل کا مقطع بھی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا مطلب اینڈ، آخر، منزل، ابتدا مطلب آغاز، سٹارٹ۔ اب چونکہ شاعر نے یہاں پہ تخلص استعمال کیا ہے تو یہ مقطع کہلائے گا۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو لفظ ہیں، انتہا اور ابتدا، یہ آپس میں متضاد ہیں، ٹھیک ہے، اپوزٹ ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو آپس میں متضاد ہوں تو اگر یہ کسی شعر میں استعمال ہو جائے تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا، آسان مطلب کیا بنے گا کہ منزل پر پہنچنے کی بنیادی شرط سفر کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ سفر کی ابتدا کر دیں گے تو کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی روز آپ منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سفر آپ نے بڑے اخلاص سے کیا ہو، خلوص دل سے کیا ہو اور صحیح نیت سے کیا ہو، تو منزل پر پہنچ کر رہیں گے، اور اس کی شرط جو ہے وہ اس سفر کی ابتدا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کا سفر بھی اپنی ابتدا کو، اپنی انتہا کو پہنچ کر ہی رہے گا یا پہنچ ہی جائے گا۔ اب ہم نے زندگی کا یہ سفر جو ہے وہ شروع کر ہی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک آزادی یعنی ہندوستان کے یا آزادی اور قیام پاکستان کا سفر وہ ہم نے شروع کر ہی دیا ہے، تو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت یا کسی نہ کسی زمانے میں ہم اپنی منزل تک پہنچ ہی جائیں گے، منزل کو حاصل کر ہی لیں گے، ہندوستان کو آزاد بھی کرائیں گے اور پاکستان کا قیام بھی ہوگا۔ تو یہ ان کی غزل جو ہے یہ ان کی کلیات حسرت موہانی سے لی گئی ہے۔ اوکے طلبہ، ہماری یہ غزل مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چینل کو پہلے بھی سبسکرائب کیا ہوا ہوگا۔ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔